بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آڈیو کالمز۔ سب سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی شکل میں ملتے رہیں۔ آج کا ہمارا کالم ہے اوریہ مقبول چاند صاحب کا، جس کا عنوان ہے ایک عہد شکن قوم کا یوم آزادی۔ اصل میں یہ دو حصوں میں یہ کالم ہے، جس کی پہلی قسط جو ہے وہ 14 اگست کو شائع کی گئی۔ شروع کرتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ جو درسی کتابوں اور قصے کہانیوں کے ذریعے انگریز سرکار نے زبان زد عام کی، اس کو تحریر کرنے کا بنیادی مقصد یہاں پر آباد قوموں کو اپنے ماضی سے برگشتہ حال سے غیر مطمئن اور مستقبل سے مایوس کرنا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1757 میں جب نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تو اس کے سامنے مغلیہ ہندوستان صرف ایک قطعہ زمین نہیں تھا، بلکہ مسلمان حکمرانوں کی طرز حکمرانی، صوفیاء کرام کے حسن سلوک اور مسلمان اشرافیہ کی تہذیبی یلغار نے اسے ایک اکائی میں تبدیل کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل متحدہ ہندوستان نامی کسی چڑیا کا نام تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ پورا علاقہ ہند نامی ایک خطہ کہلاتا تھا، جس پر 500 سے زیادہ راجے اپنے اپنے علاقوں میں آزادانہ حکمرانی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی آمد سے 4000 سال پہلے ہند کا یہ خطہ صرف 360 سالوں کے لیے ایک متحدہ سلطنت کی صورت میں اکٹھا ہوا۔ موریہ دور جو 321 سے 185 قبل مسیح تک 236 سال تک محیط تھا، اور اس کے بعد گپتا دور حکومت جو 543 عیسوی سے 319 قبل مسیح تک 124 سال پر پھیلا ہوا ہے۔ باقی پونے 4000 سال یہ سرزمین ہمیشہ منقسم ہی رہی۔ ہر خطے کا اپنا دیوتا دیوی تھی، اور ان دیوتاؤں کا ایک مقدس خاندان ہوتا تھا جس کی اپنے اپنے خطے میں پوجا کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندو دیویوں اور دیوتاؤں کی فہرست مرتب کی جائے تو وہ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ بنتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں متحدہ ہندوستان کا آغاز 25 جون 1206 کو ہوا، جب شہاب الدین محمد غوری نے تران کی دوسری جنگ میں ہندو مہاراجوں کی مشترکہ فوج کو شکست دے کر قطب الدین ایبک کو اس علاقے کا انچارج مقرر کیا، جس نے دلی کو پایہ تخت بنایا، اور یوں ہند کے ایک درخشاں اور زرعی باب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہندوستان اپنی گزشتہ 4000 سالہ تاریخ سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت نے یوں اس کے اوپر اپنا رنگ چڑھایا کہ آج جو کچھ بھی ہندوستان کی ثقافت میں نظر آتا ہے، اس میں اکثریت مسلمان حکمرانوں، صوفیاء، اشرافیہ اور عام آدمی کا عطا کرتا ہے۔ کھانوں کی فہرست اٹھائیں: بریانی، پلاؤ، نہاری، کوفتے، کباب، زردہ، پائے، شامی کباب، غرض کون سی ایسی کھانے کی چیز ہے جس پر مسلمانوں کی حص ذائقہ اور لطافت کی چھاپ نہ لگی ہو؟ لباس میں کرتا پجامہ اور شلوار، شیروانی، اچکن، غرارہ، لہنگا، تنگ پجامہ، سب پہناوے مسلمان اپنے ساتھ لائے اور پھر یوں یہاں کے لوگوں نے اختیار کر لیے، ورنہ بر صغیر میں ایک ان سلی ساڑی، دھوتی اور سلوکہ عام لباس تھا۔ بنارس اور کلکتہ سے لے کر کابل تک اول تو ساری کی ساری تاریخی عمارتیں مسلمانوں کے عہد درخشاں میں ہی تعمیر ہوئیں، لیکن دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ ان عمارات نے تعمیرات کے فن میں جو ایک ایسے خوبصورت باب کا اضافہ کیا ہے، اس کا دور دور سے بھی کوئی تعلق اس دھرتی کے فن تعمیر سے نہیں تھا۔ محرابیں، مینار، گنبد، دالان، وسیع صحن اور پھر ان سب کی تزئین و آرائش کے فن تعمیر نے ایک لازوال حسن عطا کیا۔ ٹائل، موزیک، پینٹنگز، سنگ مرمر میں قیمتی پتھروں کا کام، کاشی کاری، مینا کاری، منبت کاری، غرض فنون آرائش کی ایک طویل فہرست ہے جو عمارتوں کو دلکش بنانے سے متعلق ہے، جنہیں دنیا بھر میں صرف مسلمانوں نے ہی متعارف کروایا۔ تمام اصناف سخن جو اس وقت ہندوستان کے ادب کی پہچان تھی اور ہیں، انہیں بھی مسلمان یہاں لے کر آئے۔
غزل، ربائی، مثنوی، مرثیہ، افسانہ، ناول، غرض اظہار کے سارے خوبصورت طریقے مسلمانوں کی مرہون منت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم بھی اگر مثنوی زہر عشق تحریر کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت کے بعد قصے کا آغاز کرتا ہے۔ موسیقی اگرچہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز نہیں تھا، مگر پھر بھی مسلمان حکمرانوں کے درباروں میں موسیقی کی پذیرائی ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ رباب، بربط، ستار اور طبلہ جیسے بے شمار آلات موسیقی مسلمانوں نے ہی متعارف کروائے۔ امیر خسرو کے کلام اور موسیقی کو نکال دیا جائے تو شادی کی تقریبات پھیکی ہو جائیں۔ قوالی کا فن جو آج عالمی پذیرائی کا چشتی صوفیاء کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اس کا اتنا اثر ہوا کہ آج بھی روز رات کو بنارس میں گنگا کو سلانے کے لیے جو دیپ پوجا ہوتی ہے اس میں بھجن کا انداز قوالی سے ماخوذ ہے۔ یہ تمام تہذیبیں اور ثقافتی مہارتیں اور رواج تھے جن کی وجہ سے کلکتہ سے کابل تک یہ خطہ ایک پوری قوم نظر آتی تھی۔ انگریزوں کو مسلمانوں کا یہی متحدہ ہندوستان ورثے میں ملا تھا۔ یہاں ان کا مقابلہ ایک عظیم تہذیب، ایک بہترین معاشی قوت اور شاندار ماضی رکھنے والی مسلمان طرز حکمرانی سے تھا۔ مسلمانوں نے یہاں سے صدیوں سے آپس میں برسر پیکار راجاؤں مہاراجاؤں کی سپاہیوں کو ایک منظم فوج میں بدلا، نظام عدل و انصاف قائم کیا، زمینوں کی پیمائش سے لے کر حقوق ملکیت کا تعین کیا، سڑکوں، ڈاکخانوں، مہمان سرایوں کا جال بچھایا، اور سب سے اہم بات یہ کہ جب انگریز کے قدم اس سرزمین پر اترے تو یہاں علم و آگہی کا عالم دنیا بھر سے زیادہ تھا۔ انگریزوں کے ہی مرتب کیے گئے اعداد و شمار جنہیں مشہور ہندو مورخ دھرم پال نے اپنے 5 حصوں پر پھیلے ہوئے وسیع تاریخی اثاثے بیوٹیفل ٹری میں جمع کیا ہے، اس کے تیسرے حصے کا نام انڈیجنس انڈین ایجوکیشن ان دا 18th سینچری، 18ویں صدی میں ہندوستان کا دیسی تعلیمی نظام۔ اس حصے میں اس نے تمام مردم شماری اور سکولوں میں اساتذہ کی تعداد، قصبوں اور گاؤں میں سرکاری تعلیق کی نوعیت اور ان کے مشاہرے درج کیے ہیں۔ ان تمام رپورٹوں کا لب لباب یہ ہے کہ مغلوں کے آخری دور میں بھی ہندوستان میں شرح خواندگی 95% سے زیادہ تھی۔ ظاہر ہے اس ساری تہذیبی، ثقافت، معاشی اور معاشرتی ترقی کے سرخیل مسلمان ہی تھے، جو اس معاشرے میں ایسے ضم ہوئے تھے کہ الگ دکھائی نہیں دیتے تھے، کیونکہ پورے ہندوستانی معاشرے نے مسلمانوں کے رہن سہن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز نے ہندوستان کو فتح کرنے کا آغاز ہی اس خطے کی تہذیب و ثقافت میں پوری کوشش سے دراڑ ڈالنے کی کوشش سے کی۔ مسلمانوں کا صدیوں سے قائم تعلیمی نظام، جس میں کوئی دینی مدرسہ نہیں تھا بلکہ دین اور دنیا ایک ہی چھت تلے اور ایک ہی استاد کے زیر سایہ پڑھائے جاتے تھے، ان تمام مدارس کو جہاں جہاں انگریز کا اقتدار قائم ہوتا مکمل طور پر بند کر دیا جاتا۔ انتہائی سوچ بچار کے بعد 1781 میں انگریز نے کلکتہ میں پہلا خالص دینی مدرسہ کھولا، جہاں پہلی دفعہ اسلامی اصول، قرآن و حدیث و فقہ کے ساتھ متنازع ترین تاریخ بھی پڑھائی جانے لگی۔ تاریخ کبھی بھی مسلمان مدارس کا مضمون نہیں تھا۔ یہاں پر اوریہ مقبول جان صاحب کا جو کالم ہے اس کی پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کے متعلق اپنی تجاویز اور رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، تاکہ ہم آپ کے ذوق کے مطابق اپنی اصلاح کر سکیں اور جن کالم نگاروں کو آپ سننا چاہتے ہیں ان کے کالمز کو شامل کیا جا سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔